کچھ وارث میر کے بارے میں۔ انتظار حسین۔ پروفیسر عثمان گئے، ان کی دیکھا دیکھی پروفیسر وارث میر بھی چلے گئے۔ ویسے تو ہم جانتے ہی ہیں کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تم کل ہماری باری ہے۔ لیکن آج اور کل میں کچھ تو فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہاں یہ ہوا کہ ادھر پروفیسر عثمان سے دھارے، ادھر وارث میر نے ان پر تعزیتی مضمون سپرد قلم کیا اور آنکھ بند کر لی۔ یعنی لاہور کی محفلوں سے دو اہل محفل کے محفلوں کی جان تھے آگے پیچھے رخصت ہوئے۔ موت برحق، مگر بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر یقین آنے میں وقت لگتا ہے۔ جب آدمی اس طرح سے رخصت ہو کہ ابھی تھا اور ابھی نہیں ہے تو یہی ہوتا ہے۔ وارث میر کے انتقال کی جس نے خبر سنی وہ حیران ہوا، یار اسے تو میں نے کل ہی دیکھا تھا، بہت چہک رہا تھا۔ کسی کو محفل میں اس کا بولنا چہکنا یاد آیا، کسی کو جلسے میں اس شعلہ بیان کی تقریر یاد آئی، کسی کو اس کا تازہ چھپا ہوا کوئی مضمون یاد آیا۔ اصل میں پروفیسر وارث میر اس شہر کی بہت زندہ شخصیت تھے۔ تقریر اور تحریر دونوں میں یکساں رواں، اور پھر تقریریں اور تحریریں ایسی تو نہیں تھیں کہ اس کان سنے اس کان اڑا دے، یا پڑھیں اور بھول گئے۔ ان سے یا تو شدید اختلاف ہوتا تھا یا شدید اتفاق۔ وارث میر ان لوگوں میں سے تھے جن کے لیے خیالات اور نظریات زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتے ہیں۔ وہ جب کسی سیاسی مسئلے پر اظہار خیال کرتے تھے تو ان کے یہاں اتنی شدت تھی کہ بس یا میں نہیں یا فریق مخالف نہیں۔ ایسے دانشور کے یہاں لگی لپٹی نہیں ہوا کرتی، سیدھا بیان ہوتا ہے، نتیجے میں جو ہو سو ہو۔ وارث میر کو ہم نے ایسی صحافتی تقاریب میں بھی دیکھا جہاں ناپ تول کر بات کی جاتی ہے اور ادب آداب کا اتنا پاس کہ بے شک اس میں بات گم ہو جائے۔ ادھر وارث میر کا یہ حال کہ سوال کرنے والوں کو ناپ تول کر سوال کرتے اور پھونک پھونک کر قدم رکھتے دیکھتے رہے۔ اچانک کھڑے ہوئے بات شروع کی اور پھر یہ بھول ہی گئے کہ یہ کیسی محفل ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ بیان میں گرمی اور لہجے میں تلخی پیدا ہوتی چلی گئی۔ یہ شخص ڈھکے چھپے انداز بیان کا قائل ہی نہیں تھا، ہر بات علی الاعلان، ڈنکے کی چوٹ۔ خیال کی جو لہر آتی تھی وہ ابھر کر طغیانی بن جاتی تھی۔ تو وارث میر کا ایک وصف ان کا جرت مندانہ اظہار خیال تھا۔ ان دنوں وہ ہمارے درمیان اسی جرت کی داد دے رہے تھے اور اسی جرت میں رنج کھینچ رہے تھے۔ ان کے سیاسی تجزیے اس رنگ کے ہوتے تھے کہ یا تو آدمی ان کا سخت مداح بن جاتا یا ان کا دشمن بن جاتا تھا۔ جذبات کی ندی ہر دم چڑھی رہتی تھی، جب دیکھو کف در دہن اور تقریر اس شعلہ بیانی کے ساتھ کہ یا تیرا گریباں چاک یا میرا گریباں چاک۔ جب حرارت اتنی ہو تو آدمی کتنی دیر چل سکتا ہے؟ دھیمی آنچ ہو تو آدمی بجھنے میں وقت لیتا ہے، شعلہ بن جائے تو پھر شعلہ مستعجل ہی ٹھہرتا ہے۔ سو وارث میر کے یہاں بہت چمک تھی، بہت حرارت تھی، بہت گرمی بیان تھا، مگر اس عمل میں یہ شخص جلد بجھا۔ خوش در خشید و لے شعلہ مستعجل بود۔ وارث میر کا جو طور تھا اس کو دیکھتے ہوئے انہیں اسی طرح بس رخصت ہونا تھا۔ ایسے لوگ کہیں صاحب فراش بن کر ایڑیاں رگڑتے ہیں، وہ تو آنن فانن جاتے ہیں اور اس طرح جاتے ہیں کہ صدمہ اور افسوس کی منزل بعد میں آتی ہے۔ موت کی خبر پہلے تو آدمی کو ششدر کر دیتی ہے۔